بھائی بس کر دیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو. ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے, اس اونٹ کی وجہ سے, اس کو خارش تھی, یہ اس کے پاس گیا تو اسے بھی پڑ گئی. کیا سادہ جواب ہے اور کیا انداز تکلم ہے. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کہا جناب میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی, تو ایک جملہ کہا نبی کریم نے. حضور فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے پڑی ہے, تو یہ بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی, اس کو کہاں سے پڑی تھی. اور اس کرنے لگی حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے. فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. تو فرمایا وہ بھی قدرتی ہے. اعلیٰ حضرت جلدی نہیں مانتے تھے. آپ کے سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے, اور ہمارے بچوں کا تو بیچاروں کا دماغ گھومنے لگا جب سے یہ پڑھنے لگ گئے. زمین اتنی موٹی کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے, زمین ساکن ہے نہیں گھومتی. پریشان ہو گئے آپ, میرے پاس ہے لینی ہوئی تو لے لینا, اتنی موٹی کتاب ہے, اور 300 کے قریب دلائل دیے کہ زمین ساکن ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب رب نے زمین کو پیدا کیا تو کانپنے لگی, تو رب کریم نے اس میں پہاڑ میخیں بنا کے قلعے بنا کے لگا دیے تو یہ ٹھہر گئی. فرماتے ہیں جب میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ٹھہر گئی, تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں. ہم کیسے مان جائیں؟ حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو لہذا ٹھہر گئی. اور اعلیٰ حضرت نے اس پر 300 کے قریب دلائل دی. ہمارا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں, اور پھر کچھ لوگ بڑی محبت سے کہتے ہیں جو اب تو سائنس بھی یہ بات مان گئی. تو میں نے کہا سائنس نہ بھی مانے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں, سائنس نہ مانے سائنس ہماری تو مجبوری اللہ رسول ہے, سائنس ہماری مجبوری. سمجھ آ رہی ہے بات کی. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نا کسی نے کہا تھا کہ کشش ثقل ہے, زمین چیزوں کو کھینچتی ہے. دلیل کیا دی؟ کہنے لگا جی وہ سیب گرتا ہے تو زمین پہ, امرود گرتا ہے تو انار گرتا ہے تو زمین کھینچ لیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کوئی سارے پاگل تو نہیں نا سامنے بیٹھے ہوئے کہ سائنسدان جو کہیں گے ہم مان جائیں گے. فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا, انار کھینچ لیا, امرود کھینچ لیا, غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دو تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا. یہ عجیب فلسفہ ہے تمہارا بھائی کہ زمین اپنی طرف. بیالوجی والے تھک گئے کلیے بیان کر کے, ہیں جی, فزکس والے بیچارے تھک گئے رٹے لگا کے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہارا کسی عقل مند سے پالا نہیں نہ پڑا. او خدا کے بندو, اتنا موٹا انار سیب امرود کھینچ لیا تو 1.5 چھٹانک ہوا تھی غبارے میں, وہ نہیں کھینچا گیا. تو حضور پھر آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. چونکہ امرود زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے, چونکہ انار زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے, جب غبارے میں ہوا پڑتے ہیں تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے, اور جب ہوا نکل جاتی ہے تو غبارہ نیچے آ جاتا ہے. تو فرمایا کش سے شکل نہیں, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی. انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ مٹی سے. جائے گا کہاں؟ چونکہ اس کی اصل مٹی ہے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایمی کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. تو بھائی اعلیٰ حضرت نے نا نظریات کا تحفظ کیا. تیسری بات, اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ دین میں خودداری اختیار کرو, عزت نفس, دین کو فار سیل نہ کرو. آ گیا میلاد شریف, اب اللہ خیر کرے تلاوتیں بکیں گی, معاذ اللہ نعتیں بکیں گی, تقریروں کے ریٹ طے ہوں گے, اور لینے والے اتنے مجرم نہیں جتنے دینے والے مجرم. ناراض ہو گئے ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, ہو جاؤ, پر ناراض ہو کے بعد آ جانا. کیوں ریٹ لگاتے ہو ان چیزوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اور پھر میرے اسٹیج پہ نا جو سب سے سبحان اللہ کہلوارا ہوتا ہے نا, وہ خود کبھی بھی نہیں کہتا, انہیں دوجیاں تے فرض کیتی ہے, اور پھر کہتے ہیں جس کا ایمان پکا ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کر لے. تو میں کہا جنہیں تازہ بائی پاس کرایا بیچارے نے, وہ تو فوت ہو جائے گا ہاتھ کھڑے کرے گا. تو یہ ایمان اب ہاتھ کھڑے کرنے پہ رہ گیا. اونچا سبحان اللہ کہو مجھے مزہ نہیں آیا, تجھے مزہ آئے گا تو ہمیں ثواب نہیں ہوگا. سبحان اللہ اس وقت کہیں گے جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. عجیب فلسفہ ہے, عجیب رٹا ہے. اور 25-25 ہزار روپیہ لے کے آتے ہیں تو جو غریب بیچارے اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بے عزت کر کے چلے جاتے ہیں.
میں نے تو ایک سے کہہ دیا تھا ایک دفعہ, میں کہ تو پیسے لینے مفت آئے نہیں سارے جنہیں آئے, مہربانی کریں ذرا. اعلیٰ حضرت نے خودداری سکھائی, عزت نفس, کوئی کھا نہیں جاتا. آپ اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو پھر ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں. روزی رب قریب کے دست قدرت میں ہے, جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ کشکول اعلیٰ حضرت سنو فاضل بریلوی کس کا نام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نا دکان پہ تیل لینے چلے گئے. میری طرح کا مولوی دکان پہ چلا جائے, دکاندار کہندا ہے انہیں کیڑے پیسے دینے, بڑے ہسے ہو تسی, ہے نا. تو پولیس والا چلا جائے تو پھر نہیں ٹینشن لگتی. بولیں چیئرمین صاحب چلے جائیں تو پھر نہیں لگتی. صرف مولوی کی بات پہ ہنستے ہو. وہ کہتے ہیں یہ مفت خور ہے, یہ کیسے دے گا. اعلیٰ حضرت چلے گئے دکان پہ تیل لینے. دکاندار سے کہا, اور یہ بھی دیکھو اتنے بڑے عالم اور تیل لینے خود چلے گئے. یہاں تو جس کے 4 شاگرد ہوں وہ تو اللہ خیر کرے پکڑا ہی نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ. اسے کہا سرسوں کے تیل کی بھر دو بوتل. اس نے بھر دی. فرمایا کتنے پیسے. کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا میں احمد رضا ہوں, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار آئے نہ نے. فرمایا رکھ تو, مجھے نہیں چاہیے. خودداری سکھائی. اعلیٰ حضرت نے تقوی سکھایا. کیونکہ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے ہاں نا کارکن ہمیشہ غریب آدمی ہوتا ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ غریب آدمی بیچارہ وہ سارا سال بھی مسجد دھوئے نا, اشتہار بھی لگائے, تو میلاد کے سٹیج پہ وہ نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ یہاں بھی بیٹھنے کے لیے 50,000 دینا پڑتا ہے. آپ تعاون کریں محفل میں سٹیج پہ آ جائیں. اگر اور قریب بیٹھنا تو پھر نوٹوں کی دتھی رکھ لیں ہاتھ میں, پھر نعت کا نام یاد کر لیتا ہے, کہتا ہے حاجی صاحب ہے شیر تو آڈی نظر دے, اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے پکا عاشق رسول ہے, کیونکہ 50 دے لے کے آیا ہے, پکا ہے, ڈگری دے جاتا ہے. خدا کا خوف کرے. اور وہ جو غریب آدمی, اس کو سیاستدان تو ویسے نہیں سٹیج پہ بٹھاتے, تو اگر محفل میلاد پہ بھی نہیں بٹھایا جائے گا تو اس کو عزت کہاں ملے گی. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سر. اعلیٰ حضرت بڑی غریب پروری کرتے تھے. ایک یتیم بچہ آ گیا. سید ایوب علی صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں. کبھی اللہ آپ کو توفیق دینا تو میانی صاحب قبرستان جائیں اور سید ایوب علی صاحب کی قبر پہ ضرور فاتحہ پڑھ کے ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت کو جتنا لوگوں تک پہنچایا ہے اس میں 75% حصہ سید ایوب علی صاحب کا. سید ایوب علی رضوی صاحب رحمت لاہور میانی صاحب میں آپ کا مزار ہے. سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچہ آگے اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں, والد فوت ہو گیا, اکیلا ہوں, میری ماں ہے, تو اگر کوئی غریب دعوت کرے تو آپ آ جائیں گے.